السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حفیظ الرحمان، آپ کا ہوسٹ۔ ریئل اسٹیٹ کے بارے میں آپ کے اکثر وقتاً فوقتاً آپ کے لیے پروگرامات لے کر آتا ہوں ریڈ باکس کے پلیٹ فارم سے۔ آج ہمارے پاس ہمارے گیسٹ ہیں عبید الرحمان، اور جن کو ہم نے جو ہے نا وہ یہاں مدعو کیا ہے آپ کی رہنمائی کے لیے اور آپ کی فرمائش پر۔ اور ہمارے پاس کافی کیوریز آ رہی تھیں M9 موٹر وے سے ریلیٹ، اور کیا نام ہے ملیر ایکسپریس سے ریلیٹ، اور ASF سٹی سے ریلیٹ۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ عبید الرحمان صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم آپ کی جو ہے نا وہ معلومات میں اضافے کے لیے ان سے چند سوالات کریں گے، اور یقیناً وہ سوالات آپ کی لیے جو ہے نا وہ مفید ثابت ہوں گے۔ السلام علیکم عبید الرحمان صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بتائیے، خیریت سے ہیں حفیظ صاحب؟ ٹھیک، اللہ کا شکر، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو ہمارے پاس اکثر ہماری ویب سائٹ پہ یا ویب سائٹ اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کافی لوگوں کی کیوریز آتی ہیں، اس کے بارے میں ہم جو ہے نا وہ ان کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کا شکریہ کہ ہمارے تشریف لائے۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ملیر ایکسپریس وے ہمارا DHA سٹی سے آگے سنا ہے کہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو گیا ہے اور کافی کام چل رہا ہے، تو آپ ایز اے ایکسپرٹ کیا جو ہے نا اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ یہ آنے والے دنوں میں کراچی کا کیسے جو ہے نا وہ گیم چینجر جو ہے نا وہ پروجیکٹ ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں حفیظ صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ M9 یا اگر ہم ملیر ایکسپریس وے کی بات کرتے ہیں تو اس کا اسٹارٹ کب سے ہوا۔ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ کیوریز ہیں کہ شاید یہ ابھی یا سال دو سال پرانی چیز ہے۔ نہیں جی، یہ جو ہے 1982 میں جو ہے اس کا پلان بن گیا تھا، گریٹر سٹی پلان، کراچی گریٹر سٹی پلان، جس میں اب جا کے جو ہے وہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، M9 کی اگر میں بات کروں، M9 پہ اس وقت 9 انٹرچینج گورنمنٹ بنا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جیسا آپ نے ملیر ایکسپریس وے کا بتایا، ملیر ایکسپریس وے جو ہے وہ فیز 8 قیوم آباد سے، ڈیفینس قیوم آباد سے لے کے اور DHA فیز 9 پہ جو ہے وہ کنیکٹ کر رہا ہے۔ تو بڑی بیسک چیز ہے یہ کہ ہم شہر سے اپنے ہائی وے جو اس وقت M9 موٹر وے 9 ہے اس کو کس طرح کنیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ گریٹر سٹی پلان وہ کیا ہے۔ گریٹر سٹی پلان بیسکلی آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے، کراچی شہر اس وقت پاپولیشن کے حساب سے کافی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ تو اب جو ہم نے اپنی شہر کو آباد کرنا ہے، جو ایکسٹینڈ کرنا ہے، وہ ہم ظاہر ہے کہ ہم اپنے M9 کی طرف لے کے جائیں گے جو ہمارا موٹر وے ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں موٹر وے M9 کے اگر میں بتاؤں تو اس وقت جو آئیکن ہیں وہ ادھر، وہ جیسے بحریہ ٹاؤن ہے، DHA فیز 9 ہے، ASF سٹی ہے، اور ایسے لاتعداد جو ہے پروجیکٹس آ رہے ہیں۔ اگر اس وقت بات کی جائے جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری، ٹھیک ہے، اس میں اس وقت اربوں خربوں روپے کا کام جو ہے وہ ہمارے M9 پہ چل رہا ہے۔ جو سب سے زیادہ پروجیکٹس ہیں وہ M9 پہ چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جتنی بھی اس وقت لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ فوڈ چین ہو، چاہے وہ یہ کنسٹرکشن سائٹ ہو، یہ زیادہ تر جو فوکس ہے لوگوں کا وہ M9 کی طرف ہے۔ سو یہ ہمارے لیے بڑا کلیئر ہے کہ اس وقت یا آگے آنے والے 3 4 5 سال، اسپیشلی جب M9 میں یہ ہمارا ملیر ایکسپریس وے بن جائے گا تو یہ گیم چینجر ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس وقت لوگوں کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ جی وہاں اس چیز کی وہ ورتھ نہیں ہے، بٹ آنے والے وقتوں میں جو اصل گریٹر پلان ہے اسی پہ ہی جو ہے وہ کام ہوگا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت کی اگر ہم M9 پہ انویسٹمنٹ کریں تو اس وقت کی سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ ہوگی جو میرا ابھی تک کا آئیڈیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی طرح بریف کیا۔ میرا اگلا سوال جو ہم سے اکثر جو ہے نا لوگ پوچھتے ہیں، ایک ہمارا بڑا جو ہے نا شاندار پروجیکٹ ہے ہماری جو ہے نا فورسز کا ASF سٹی، اور اس کی کافی تعریف آتی ہے اور لوگ ہم سے اس کے بارے میں سوالات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ایک شاندار پروجیکٹ ہے اور اس کو بیک ہماری جو ہے نا فورسز کر رہی ہیں۔ تو کچھ اس کے بارے میں روشنی ڈالیے تاکہ عوام کی رہنمائی ہو سکے ہماری۔ بالکل ٹھیک ہے، ASF کے بارے میں اگر میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل دوں تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے اس کی لوکیشن پہ۔ ٹھیک ہے، ASF سٹی جو ہے وہ اس وقت M9 پہ جو ہے وہ لوکیٹ کرتا ہے ٹورڈز کراچی، یعنی آپ حیدرآباد سے ٹورڈز کراچی جو آ رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے یہ لوکیٹ کرتا ہے، جس کا اگر میں ڈسٹنس بتاؤں تو ہمارا جو ٹول پلازا ہے، ٹول پلازا سے تقریباً کوئی 22 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو ہے وہ یہ لوکیٹ کرتا ہے۔ اچھا، ASF جیسے اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ ایک چیز کو بتا رہا ہے کہ ASF جو ہے وہ ہمارے ایئر فورس کا ایک ادارہ ہے جس کے تھرو جو ہے یہ سارا کام سلسلہ جو ہے چل رہا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بہت اچھا اور بہت لائبل پروجیکٹ ہے۔ اس وقت آپ کو خود بھی آئیڈیا ہے کہ کراچی شہر میں کچھ ایسے سلسلے ایسے معاملات چل رہے ہیں ان کی NOCs وغیرہ کو لے کے یا ان چیزوں کو لے کے، تو الحمدللہ ہمارا جو ASF کا جو پروجیکٹ ہے وہ ایک بہت براڈ وے پہ آ کے جو ہے وہ ساری چیزوں کو کور کر رہا ہے، اور تمام NOCs اپروولس کے ساتھ جو ہے وہ اس میں عمل درآمد ہے۔
اب میں اگر آپ کو اے ایس ایف کے بارے میں اسپیشلی بتاؤں، کچھ اس کی ایمیونٹیز پہ روشنی ڈالیے، کیونکہ جو ہے نا وائی اے ایس ایف، وائی کسٹمر، وائی انویسٹر پرچیز اینڈ اسٹارٹ ہز انویسٹمنٹ ان اسپیشلی اے ایس ایف. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو وائی اے ایس ایف، اس کا میں آپ کو چھوٹا سا ایک ایگزامپل اس طرح دوں گا کہ اگر ہم موٹر وے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت وہاں کا سب سے بڑا آئیکن جو ہے وہ ہے بحریہ ٹاؤن، ٹھیک ہے. بٹ بحریہ ٹاؤن آج لوگوں کو جو ہے وہ دکھتا ہے کہ وہ جی اتنا ڈیولپ ہو گیا یا اس پہ ادھر اتنے پیسے لگ گئے، مگر جب ہم آج سے 2013-14 جب بحریہ لانچ ہوا تو اس بحریہ لاؤنج پہ اگر ہم دیکھیں تو وہی 16 اور 17 لاکھ روپے کا ادھر پلاٹ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا تھا. تو اگر میں اس کو کمپیئر کروں اے ایس ایف سے، تو اے ایس ایف بھی اسی ٹرمنالوجی پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور اسی پلیٹ فارم پہ آ کے ایک پوری پراپر سوسائٹی کے طور پہ جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے. اے ایس ایف کی اگر میں بات کروں تو اس وقت جو اپروولز الحمدللہ ہم لوگوں کے پاس آ چکی ہیں وہ 3009 ایکڑ کی ہیں، جس میں اوور آل اگر میں اس وقت بتاؤں تو تقریباً 5.25 ایکڑ کا جو ہے یہ پروجیکٹ ہے، جس کی کچھ ایک این او سیز ابھی اپروولس کی طرف گئی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ اپ کمنگ ڈیز میں جب وہ بھی اپروو ہو کے آ جائیں گے تو ہمارا یہ ٹوٹل ایریا جو ہے تقریباً 5.25 ایکڑ پہ جو ہے یہ مبنی ہے. اب اس 5.25 ایکڑ میں اگر میں آپ کو بیسک نیسیسٹیز بتاؤں تو اس میں ہمارے پاس تمام اسکول چینز ہیں، اس کے علاوہ ہاسپٹلز اپنے اندر جو ہے وہ ہوں گے، ضروریات زندگی جتنی بھی ہیں اس میں مارٹس ہو جاتے ہیں، جو آپ کی بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ہم اے ایس ایف میں لا رہے ہیں. اچھا، اے ایس ایف کو ہم اسی طرح اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ جب آپ اے ایس ایف کے گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو ہمارا 1 کلومیٹر کا جو راستہ ہے، ایک ہمارا پہلا چوک آتا ہے 1 کلومیٹر بعد، جو کہ شہداء کے نام پہ جو ہمارے سولجرز ہیں جو اس دنیا سے جو ہے جا چکے ہیں یا کسی بھی طور پہ ڈسیبل ہو چکے ہیں، تو ان کے اس پہ جو ہے یہ چیز سٹارٹ کی گئی. اور 1 کلومیٹر پہ جو ہے وہ ہم نے جناح ایوینیو کے نام سے اپنے پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا، جو کہ کمرشل ہے، ٹوٹل کمرشل ہب ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہماری ریزیڈینشل سوسائٹی جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، جس میں سٹارٹ ہوتا ہے 500 گز، اور اس کے بعد 125 اور 250 گز. اس میں ہم بیسکلی 3 کیٹیگریز جو ہے وہ دے رہے ہیں، 125، 250 اور 500 گز کی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم نے اس کو بائفرگریٹ بھی اسی طرح ہی کیا ہے کہ جب آپ ہماری سوسائٹی میں انٹر ہوں گے تو رائٹ سائڈ پہ ہم نے جتنے بھی نام رکھے ہیں وہ سارے ہمارے خلفائے راشدین پہ ہے. لیفٹ سائڈ پہ ہم نے جتنے بھی ہمارے ناردرن ایریاز ہیں جہاں ہمارا بیسک ہمارے سولجرز وغیرہ ہوتے ہیں، جس میں ناران، کاغان، اس طرح کے نیلم، اس طرح کے ہم نے جو ہے وہ ان کو فیزز کو جو ہے وہ نام دیا گیا ہے. جیسے آپ بیریا کی بات کرتے ہیں ادھر پریسنٹس کے نام سے ہوتا ہے، ہم نے اس کا ٹرینڈ تھوڑا چینج کر کے اپنے خلفائے راشدین اور ہمارے جتنے بھی ناردرن ایریاز ہیں اس کے حساب سے رکھا. اچھا، مجھے آپ کی بات سے بڑھاتے ہوئے آگے، ماشاءاللہ آپ نے بڑی شاندار بریفنگ دی. مجھے جو ہے نا سوشل میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ اس اے ایس ایف کے اندر ایک شاندار مسجد کی تعمیر جاری ہے، جو کہ ٹرکش جو ہے نا وہ کمپنی بنا رہی ہے ٹرکش مٹیریل کے ساتھ، اور اس کا بہت بڑا رقبہ ہے. اس کی کافی ہائپ کریٹ ہو گئی ہے، لوگ اور ہمارے جو ہے نا ویورز اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ذرا بریف کیجیے گا. بہت شکریہ. میں بالکل آپ کو اس چیز کے بارے میں بتاؤں گا. بالکل آپ نے صحیح بات کہی حفیظ صاحب. یہ بیسکلی وہاں پہ جو ہے وہ ٹوٹل 30 ایکڑ پہ ہم یہ مسجد کو جو ہے وہ بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ داؤد صاحب کی جو ہے وہ کاوشیں ہیں جو آج ماشاءاللہ رنگ لے کے آ رہی ہیں، اور الحمدللہ وہاں ہمارا کام جو ہے بہت تیزی سے جاری ہے. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اس وقت کراچی شہر میں آپ اس طرز کی مسجد کہیں بھی نہیں دیکھیں گے. یہ ٹوٹل جو ہے وہ ٹرکش کے انداز میں جو ہے بنائی جا رہی ہے، اور ایون کہ ہمارے جتنے انجینئرز وغیرہ ہیں وہ بھی سارے ٹرکی سے ہی آئے ہوئے ہیں جو اس پورے مسجد کو جو ہے بنا رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو، اپنے ناظرین کو بھی جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ ایک دفعہ اے ایس ایف آئیں، چکر لگائیں، ادھر اپنی آنکھوں سے تمام چیزیں دیکھیں، کیونکہ سینگ از بلیونگ، ٹھیک ہے. آپ جب تک آئیں گے نہیں، ان چیزوں کو دیکھیں گے نہیں، تو وہ جتنی باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اس سے کہیں زیادہ جب آپ ہمارے اے ایس ایف سٹی میں آئیں گے تو آپ وہاں پہ اس سے زیادہ کہیں چیزوں کو جو ہے پائیں گے. بہت بہت شکریہ عبید صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے اتنی ڈیٹیل سے ہمیں ساری اس کی انفارمیشن دی، اور ہمارے ناظرین کو یقیناً اس سے بہت زیادہ معلومات میں اضافہ ہوگا، اور ان کے جو ذہن میں سوالات اٹھ رہے تھے خصوصاً اے ایس ایف کے بارے میں، M9 کے بارے میں اور ملی ایکسپریس کے بارے میں، آپ نے جتنی تفصیل سے جو ہے نا وہ بیان کیا ہے، مجھے امید ہے کہ اس سے ہماری ناظرین اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور ناظرین اس کے بعد ہمیں اجازت دیجیے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ ہمیں کال کیجئے، رابطہ کیجئے، اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اور ہم سے جو ہے نا ہمارے مزید پروجیکٹ کے بارے میں معلومات کے لیے مجھے امید ہے کہ آپ رابطہ کریں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.